بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورہ صافات شروع کرنی ہے۔ یہ سورہ نمبر 37 ہے، سورہ یاسین کے بعد یہ آئی ہے، اور یہ قرآن مجید کی صورتوں کا جو 5واں گروپ ہے اس کی یہ چوتھی صورت ہے۔ آرڈینریلی کسی گروپ کے چوتھی صورت کو کسی پچھلی صورت کا پارٹنر پیئر ہونا چاہیے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی اسکیم رکھی ہے اس میں سورہ سبا اور سورہ فاطر جو سورہ نمبر 34 اور 35 ہے وہ پیئر ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین یونیک ہے، وہ الگ سے گویا کہ پورے گروپ کی صورتوں کا ایک خلاصہ بھی اور ایک بڑی مؤثر افیکٹو یاد دہانی ہے۔ اب ہم دوبارہ پیئرز کے سلسلے میں آ رہے ہیں، اور سورہ صافات اور اس سے آگے سورہ صاد، یہ دونوں صورتیں بھی ایک دوسرے کی جوڑا ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مکے والوں کو توحید کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنے اور اپنے شرک کے معاملات کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو خبردار بھی کیا ہے، اور ان کو دلائل بھی دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو، جیسا کہ آپ عام طور پر قرآن مجید کی صورتوں میں دیکھتے ہیں، صبر کی تلقین کی ہے، اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ ان لوگوں کے غلط رویے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہیں اور صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہیں اللہ کے فیصلے کا۔ یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ 6 ادوار بنتے ہیں۔ پہلا دور ہے انذار کا، یعنی کچھ خاص لوگوں کو، قریب کے لوگوں کو وارن کرنے کا۔ دوسرا دور ہے انذار عام کا، یعنی سب کو وارن کرنا، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عمومی طور پر۔ تیسرا دور ہے اتمام حجت کا، بات کو آخری حد تک واضح کرنے کا۔ چوتھا دور مکی دور ہی میں ہے ہجرت اور برات کا، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا ان سے برات کا اظہار، اور پھر اس کے بعد ہجرت کا اعلان۔ یہ مکی صورتوں کے 4 دور۔ مدنی صورتوں میں کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو اصل مضمون ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کا تزکیہ ہے اور تطہیر ہے، پاکیزگی، اور پھر اس کے بعد کچھ صورتیں مدنی ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے اس کے عذاب کا بیان ہے۔ تو یہ کل ملا کے 6 مختلف بنتے ہیں ادوار۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروفیٹک مشن کا بیان ہے، جس میں کہ آپ کو وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے جو رہنمائی درکار تھی اللہ نے اس کو مہیا کیا۔ تو قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ چیز ایک بہت مفید انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ یہ جانیں کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، ہم نے طے کیا تھا کہ آج کے اس کلاس کے بعد سوال جواب میں پہلا سوال آپ کا ہو، تو وہ کچھ تھوڑا سا جو میں بھی بات کر رہا ہوں اس سے متعلق ہے، تو میں صرف اس لیے کہ تاکہ مجھے یاد رہے۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ صافات، اور اگلی سورہ جو اس کی پیئر ہے سورہ صاد، یہ دونوں اتمام حجت کے دور میں نازل ہوئی۔ اور کسی سورہ گروپ میں جب آپ صورتوں کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آغاز کے دور سے بعد کے دور کی طرف پروگریس ہوتی ہے، یعنی ایک کرونولوجیکل آرڈر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتمام حجت کے بعد کچھ صورتیں آ جائیں انذار کی، نہیں، وہ ایک پروگریشن ہے جو ہو رہا ہے ایک دور سے دوسرے دور کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، گواہ ہیں صفے باندھے ہوئے فرشتے۔ ظاہر ہے کہ اس میں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ صف در صف جو کھڑے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟
معلوم ہوتا ہے آگے کی آیات سے بھی. یہ بات میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا کہ واو عربی میں قسم کے لیے بھی آتی ہے، خاص طور پر جب اس کے بعد میں آنے والا ناؤن، میں سمجھانے آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس پر زیر آ جائے، والعصری، رائٹ. تو یہاں بھی والصافاتی، تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ قسم ہے. لیکن قسم ہم جب کھاتے ہیں تو اس سے مراد مقصود کچھ اور ہوتا ہے، اور قسم جب اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں تو اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. یہ بہت ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ لفظ کی نسبت بدلنے سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس طرح کی قسم کھانے کی ہم کو ضرورت پیش آتی ہے، کہ ہم اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، یعنی اس کو کنفرم کرانے کے لیے، لوگوں کو اس کے بارے میں سیریس کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. عام قسمیں کھانا تو ویسے ہی الاؤڈ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی قسم کھائیں، وہ بھی ڈیزائریبل نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کو کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائیں. تو اللہ کی قسم آپ کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے. بھائی تم نے ماننا ہے، نہ ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، مگر میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ واٹ آئی ایم سیئنگ از رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ گواہی کے لیے، ثبوت کے لیے، دلیل کے طور پر قسم کا وہ استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ٹھیک ہے آپ کہنے کہ قسم، لیکن اس سے مراد کیا ہوگی؟ گواہ ہے، شاہد ہے، یہ چیز دلیل ہے. تو گواہ ہیں صفے باندھے حاضر رہنے والے فرشتے، فالزاجراتی زجرن، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والے، ان کو شیطانوں. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک بات بیان ہو جاتی ہے مگر فعل کے بعد مفعول بیان نہیں ہوتا. یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے ڈانٹنے والے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کس کو ڈانٹنے والے. وہ کبھی کبھی مجھے کون ڈانٹنے والے کون ہیں؟ ڈانٹنے والے فرشتے ہیں نا، وہ پیچھے آ گئے نا، وہ پیچھے اس میں omit ہو گیا. یعنی وہاں فرشتوں کا ذکر نہیں آیا، مگر جو صفات بیان ہوئیں ان صفات کے بیان سے اور آگے کی تمام باتوں سے یہ بات طے ہوگی کہ یہ فرشتے ہیں. اب یہ کہ کن کو ڈانٹ رہے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ عربی زبان میں جنرل اور قرآن مجید میں ان پرٹیکولر بعض اوقات بات کے سمجھنے میں تھوڑی سی شروع میں مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ انسان اس سے یوز ٹو ہو جائے تو آپ کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، بلکہ آپ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. آپ اس کو جب ڈسکور کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کمال ہو گیا جی، اس کا کچھ نہ کچھ ٹیسٹ تو آپ کے اندر بھی پیدا ہو گیا. انگریزی میں دیکھا ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی مجھے انگریزی لکھنی پڑتی ہے تو میں جب اس کو ایڈٹ کرتا ہوں کہتا ہوں یار یہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو کچھ چیزیں نہیں لکھی اس میں. سو یہ موونگ فرام ون لینگویج ٹو اندر، وہ اس کا ایک ٹیسٹ بھی فرق ہوتا ہے. فالتالیاتی ذکر، پھر یاد کرنے والے اللہ کو. یہ تالیات یہ تلاوت ہے، ذکر کی، تلاوت کرنے والے ذکر کی، یعنی یاد کرنے والے. اب کس کو؟ اگین یہ بیان نہیں ہوا، اللہ. یہ گواہ ہیں فرشتے اس بات پر کہ انا الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے. اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ مل کر اصل میں وہی عمل ہے کہ جو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. یعنی پہلے صف باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد تعوذ ہے، یعنی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کو یاد کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں. تو یہ گواہ ہیں اس بات پر کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے مکے کے مشرکو، تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنایا ہے اور تم ان کو پوجتے ہو، ان سے مانگتے ہو. وہ کون ہے؟ تمہارے خیال میں وہ فرشتے ہیں.
ارے فرشتے تو وہ ہے کہ جو خود صف در صف کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں شیاطین کو مار بھگاتے ہیں، تو وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی اس عبادت گزاری اور عبادت گزاری کے رویے سے بتا رہے ہیں، گواہی پیش کر رہے ہیں کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا وہ رب ہے، وبینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور وہ مشارق مشرق کی جمع ہے۔ اور یہاں بھی وہی معاملہ ہوا کہ مشارق کہہ کے آپ سے آپ مغارب امپلائڈ لے لیا۔ یہ قرآن میں ایک اور جگہ بیان ہوا ہے، اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کی پیئر سورہ جو ہے، پارٹنر سورہ، سورہ صاد میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے اصل میں؟ عربی زبان میں، قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ مشرق اور مغرب دو کے لیے بھی آیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین سورہ رحمان میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو مغرب ہیں یا تین مغرب ہیں، یعنی یہ بعض اوقات جو بیان وسعت کے لیے جب آنا ہونا، وسیع مشرق اور وسیع مغرب، لارج واسٹ ایکسپینس ایریا، اس کو بیان کرنے کے لیے وہ جمع کا صیغہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور مشرق اور مغرب کے تمام اطراف کا رب پروردگار وہ ہے کہ جو واحد الہ معبود ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے قریب کے اس آسمان کو خوشنما بنا دیا ہے ستاروں سے، آراستہ کر دیا ہے ان ستاروں سے۔ قرآن مجید کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سات ہے۔ ہمارا آسمان یہ قریب کا آسمان ہے، یہ آسمان جو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی تمام ان سائنسی انسٹرومنٹ سے۔ قرآن کا یہ بیان بالکل واضح ہے۔ اس کے علاوہ 6 آسمان اور ہیں، اور ان 6 آسمانوں میں ہماری طرح کی ایک ایک دنیا ہے۔ اس سے یہ امپلائیڈ ہی ہوتی ہے بات کہ پھر وہاں 6 اور کہیے زندگیاں ہیں، اور 6 اور الگ الگ آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت کا علم ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ کوشش کرو کہ کر لو، کیا کر لو، بٹ آئی ایم گیونگ یو دس انفارمیشن۔ یہ جو 7 آسمان ہیں، یہ 7 ان سائنٹیفک ٹرم 7 سولر سسٹمز ہیں، 7 گیلیکسیز ہیں، 7 یونیورسز ہیں، یعنی میں اس کے بارے میں بہت نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ میرا ایک پریڈومیننٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہنچ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے گرفت میں آتا ہے وہ اصل میں پہلا آسمان، یہ پہلا آسمان ہے، اس کے آگے 6 اور ہیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سائنٹسٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جتنا بھی کر لو گے اس سے آگے نہیں جا سکتے، بیکاز دیر 6 مور۔ سو یہ بیان کیا جا رہا ہے، مگر آبویسلی اس میں ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے، مگر یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید جو ہم کو اپنی نیکڈ آئی سے نظر آتا ہے، اس آسمان کو کہہ رہا ہے کہ یہ قریب کا آسمان ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے ستاروں سے خوشنما کر دیا، مزین کر دیا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اس کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے ہر سرکش شیطان کی سرکشی کے مقابلے میں۔ یہ قرآن مجید نے بات بیان کی ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں ہم انسان ہیں، اور ہم انسانوں کے علاوہ جنات بھی ہیں۔ ہم انسانوں میں بھی اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، سرکش انسان بھی ہوتے ہیں، تو جنات میں بھی اچھے جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی ہیں۔ یہ برے جنات ہیں کہ جو اصل میں شیطان ہیں، یعنی ابلیس کے پارٹی کے آپ کہیے ممبرز، ابلیس کا کام کرتے ہیں جیسے انسانوں میں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آخری آیت بتاتی ہے کہ جو شیطان ہے، یوسوس فی صدور الناس
جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے آرڈرز دیتا ہے، انسٹرکشنز دیتا ہے، اور ان انسٹرکشنز کو آرڈینریلی ایسا ہوا ہے کہ جنات، شیاطین کچھ اچک لیتے، کچھ انفارمیشن چوری کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انفارمیشن وہ فیڈ کرتے دنیا میں بعض انسانوں کو، وہ انسان پھر دوسرے انسانوں کو الو بناتے، ان کو امپریس کرتے۔ بھئی آپ کے پاس فیوچر کی کوئی خبر آ گئی جو کسی نے چوری کر لی اور اس کو بیان کر دیا، ایک صحیح اور 5 غلط، تو ظاہر ہے کہ اس سے آدمی کے اندر، لوگوں کے اندر ان کا اس کے بارے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دھندا چل رہا تھا، لیکن اس دھندے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو کھلی چھٹی دی کہ جو چاہے جا کے تم انفارمیشن لے لو۔ چنانچہ عام دنوں میں بھی ایسا ہوتا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان پرٹیکولر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کرفیو لگ گیا کہ شیاطین جن وہاں قریب نہیں جا سکتے تھے، تو فرمایا کہ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اس نے ہر سرکش شیطان کی سرکشی سے، اس کے آگے بڑھنے سے اس کو بالکل محفوظ کر دیا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، وہ ملأ اعلیٰ یعنی وہ فرشتے کے جو اونچے درجے کے ہیں ان کی طرف کان نہیں لگا سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کو بھگانے کے لیے ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ کان لگاتے ہیں تو ان کے اوپر قرآن کے بقول سنگ باری ہوتی ہے، ان کو مار بھگانے کے لیے میزائلز ان کے پیچھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ دحوراً، ان کو مار بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ایک ہمیشہ کا دائمی عذاب بھی ہے۔ یہ قرآن مجید نے خاص طور پر مکے والوں کو انفارمیشن پرووائڈ کی کہ تم اس ایک معبود الہ کو مانو، باقی یہ سب کچھ جو تمہیں معلوم ہوتا ہے یہ اصل میں شیاطین ہیں کہ جو چوری کرتے ہیں کوئی چیز، اور اللہ نے ان کو بھی بھگانے کا انتظام کیا ہے۔ الا، ہاں البتہ، من خطف الخطف، اگر کوئی اڑا کر لے جائے کچھ انفارمیشن، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس بات کا انتظام کیا کہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں کہ وہ اس انفارمیشن کو حاصل نہ کر سکیں، انہیں مار بھگانے کا انتظام کیا گیا۔ اگر ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر کوئی چور دروازہ حاصل کر کے آگے بڑھا بھی تو اس کو بھی شہاب ثاقب پیچھا کرتا ہے تاکہ وہ بھاگ جائے۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کی یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کے علاوہ وہ کچھ کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ تھا کہ ان کے پیچھے شہاب ثاقب آتا تھا، لیکن قرآن کے نزول کے زمانے میں تو یہ اتنا سخت اسٹرکٹ ہو گیا کہ پھر ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ یعنی وہ آپس میں ان کی گفتگو سورہ جن میں نقل کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آپس میں بات کرتے کہ بھائی عام دنوں میں ہم آتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، کچھ خبریں لے کے جاتے تھے، اب اگر کسی نے خبر سنی تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے خاص یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کا اہتمام تھا، اور عام دنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کا جب نزول ہو گیا تو اس کے بعد یہ کرفیو ختم ہو گیا، نارمل حالات آ گئے۔ یہی وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں سورہ واقعہ کی وہ آیت بھی بیان ہوئی ہے جس کو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں ڈال دیا،
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے پاکیزہ فرشتوں کے کوئی چھو نہیں سکتا. تو ہمارے یہاں لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. بھائی بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اس کو بے شک آپ زیر بحث لائیں، اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ کوئی یہ شیاطین جن اس قرآن کے نزول کے زمانے میں اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے. یہ اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے. تو یہاں بھی اصل میں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ ہو گیا فاستفتہم، تو ان سے پوچھو اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کو جنہیں ہم بنایا، یعنی ہم پہلے سے بنا چکے. زیادہ امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور جنات کا ذکر کر رہے ہیں. انسان کو تو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے کسی اس زندگی کے بعد دوبارہ ایک نئی زندگی میں انسانوں کو پیدا کرنے کے امکان کو تم ڈاؤٹ کر رہے ہو. تو ان سے پوچھو کہ کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا وہ کہ جن کو ہم بنا چکے، یعنی فرشتے اور جن. انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو بنایا ایک چپکتی مٹی سے. یعنی یہ جو انسان کے بنائے جانے کا عمل تھا، اس میں اس پروسیس میں ایک وہ بھی موقع آیا کہ جس میں وہ مٹی نے ایک خاص شکل اختیار کی. تو فرمایا کہ یہ آج بھی موجود ہے، اس پروسیس کو ہم آج بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بل عجبت و یسخرون، نہیں بلکہ یہ جانتے ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تمہیں یہ تعجب ہے کہ یہ ایسی حقیقت کو کیوں نہیں مانتے. یعنی اے پیغمبر، آپ ظاہر ہے آدمی سرپرائزڈ ہوتا ہے نا کہ یار اتنی سادہ سی بات کیوں نہیں مان رہے. بل عجبتا، تمہیں تعجب ہے، ویسخرون، اور ان کا حال یہ کہ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ہے ایک عجیب فینومینن کہ آپ ایک ریئلٹی بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن محسوس کرے دوسرا آدمی تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھے وہ اس کا ریکارڈ لگا رہا ہے، اس لیے وہ سیریس ہی نہیں ہے، وہ کسی اور نشے میں ہے. تو یہ اس کو اس حقیقت کو بیان کیا کہ آپ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ ایسی آبویس بات کو کیوں نہیں مان رہے، اور وہ ہیں کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو یہ یاد دہانی حاصل نہیں کرتے. یعنی وہ مذاق کیا اڑا رہے ہیں، وہ مذاق جو اڑا رہے ہیں کہ آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، اور جب ان کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے تو وہ بات نہیں سمجھتے، یاد دہانی حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ہنسی میں اس کو اڑا دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا جادو. یعنی یہ جو آپ کلام پیش کر رہے ہیں، اس کلام میں جو تاثیر ہے، یہ جو لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، اصل میں کچھ بھی نہیں. یہ بیسیکلی جیسے جادوگر ہوتے ہیں وہ لوگوں کو میسمرائز کر دیتے ہیں، تو اسی طرح کی یہ الفاظ کی جادوگری ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا بھی، کیا ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. یعنی یہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. آبویسلی جب کبھی بھی کوئی نقطۂ نظر میں اختلاف ہوگا تو دونوں پارٹیز اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں گی. تو وہ ہمیشہ یہ بیان کرتے تھے کہ بھائی جب مر جائیں گے اور گل سڑ کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. اور پھر وہ بھی جو گزر چکے، قل نعم، ان سے کہو کہ ہاں، وانتم داخرون، اور یہ جان لو کہ اس موقع پر تم ذلیل ہوگے. یعنی تم آج مذاق اڑا رہے ہو، اور مذاق اڑا رہے ہو جان بوجھ کر.
جان بوجھ کر سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور جان بوجھ کر سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بات کو سننا نہیں چاہتے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بات سن لی، سمجھ لی، تو آپ متاثر ہو جائیں گے، سو بہتر یہ ہے کہ سنا ہی نہ جائے۔ تو اصل میں یہ اس طرح کا رویہ تھا کہ جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو پھر وہ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یعنی آج جس حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، انکار پر اڑے ہوئے ہیں، جس دن یہ اٹھیں گے اس دن اللہ کی طرف سے ایک حکم، ایک ڈانٹ آئے گی، اور وہ اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیں گے ادھر ادھر کہ یہ تو وہی سب کچھ ہے کہ جو ہم کو وارن کیا جا رہا تھا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری بدنصیبی، یہ تو وہی بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھوٹ قرار دے رہے تھے، جس کو تم لوگ جھٹلا رہے تھے۔ یعنی آج تم انکار کر رہے ہو، لیکن اس دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب تم اس کو دیکھ لو گے تو اس کے بعد تم ہی اپنی زبان سے کہو گے کہ یہ سب کچھ تو ایک ریالٹی بن کے ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس دن کہا جائے گا، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کی بیویوں کو بھی، وما کانوا یعبدون، اور ان کو کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ میں نے یہاں بیویاں کہا ہے، لیکن یہ ایک زیادہ وسیع ایکسپریشن ہے، ازواج۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کافر ظالم شخص کی بیوی بری ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو یہاں ازواج سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو ہم خیال، ہم مشرب، ایک ہی پوائنٹ آف ویو والے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں گھر والے اور بیوی بچے بھی ہوں، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الگ ہوں۔ تو فرمایا کہ ان سب کو جمع کر لو، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آج اب اللہ کے سامنے جواب دہ ٹھہریں گے۔ ظلموں سے مطلب ہے، قرآن نے بار بار کہا ہے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ یہ قرآن مجید کا ایک فلسفہ، آپ کہیے ایک واضح نقطۂ نظر بار بار آتا ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے والے کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نقطۂ نظر سے کیا ہوا کہ وہ غلط فہمی دور ہو گئی جو عام طور پر لوگ پیدا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو کی نہیں، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ہم کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ بھائی ہم اگر مثال کے طور پر اپنی ذاتی زندگی میں کچھ کام کرتے ہیں، کچھ پی پلا لیتے ہیں، کچھ زنا کاری کر لیتے ہیں، کچھ ہم جا کے کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو کسی کو پرابلم کیا ہے؟ کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ آدمی ظلم کرتا ہے کسی پر نہیں، اپنے اوپر، اپنی جان۔ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو عقل اور فطرت دے کے بھیجا جو پاک صاف فطرت تھی۔ آپ جب بھی اس فطرت کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنی فطرت کو بگاڑتے ہیں اور اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور یہی آپ کا غلط رویہ ہے جو آخرت میں آپ کے پکڑے جانے کا باعث بنے گا۔ تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولتے رہے، اور آپ کہتے ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، کسی کو ہو نہ ہو آپ کو ہو رہا ہے۔ اصل میں انسان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اور اگر انسان جانتے بوجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے اخلاقی حدود کو توڑتا ہے، جس کو کہ اللہ کے دین نے واضح بھی کیا اور اس کی تفصیلات بیان کی، تو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ احشروا الذین ظلموا، اکٹھا کرو ان لوگوں کو
کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور ان کے ہم خیال ہم مشربوں کو بھی، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جن کو وہ پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا پوجتے تھے. کوئی بت تھے، کوئی تصویریں تھیں، کوئی مزار تھے. ظاہر ہے کہ وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک ڈھکوسلا ہے. تو ان کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کو، جس کو کہتے ہیں نا فصیحت، یعنی ان کے اندر جو ایک احساس ہے رسوائی کا، اس کو مزید نمایاں کرنے کے لیے کہ وہ جو کچھ دنیا میں کر رہے تھے بظاہر کامیابی کے لیے، وہ ان کے لیے شدید ناکامی کا ذریعہ بنا. تو فضیحت ان کی اس سے ہوگی، رسوائی، ذلت، انسلٹ. ہم ان کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے تھے، یہ تو بالکل بیکار نکلے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ان میں سے بعض لوگ جن کو وہ پوچھتے تھے وہ اصل میں کچھ انسان تھے، کچھ فرشتے تھے، کچھ جن تھے. تو اگرچہ کہ وہ ان کو نہیں پوچھتے تھے، یعنی ان کو ان کی بات نہیں پہنچتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو بتائیں گے کہ وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تم جن سے بات کر رہے تھے وہ تو کچھ ایسی مورتیاں تھیں، کچھ ایسی قبریں تھیں جن کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اللہ ان کو جمع کرے گا. فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پھر ان کو راستہ دکھا دو جہنم کا. وَقِفُوهُمْ، ان کو ذرا روکو. إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے ہمیں کچھ پوچھنا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پہلے فیصلہ سنایا جائے گا کہ تم جاؤ اور یہ تمہارا انجام ہے، لیکن اس کے بعد کہا جائے گا ذرا ٹھہرو، ویٹ اے منٹ، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے. ما لکم لا تناصرون، کیا بات ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ یعنی وہاں تو تم یہ سمجھتے تھے کہ تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرو گے، یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے. واٹس دا میٹر؟ تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ یہ آج فرما بردار بنے ہوئے ہیں. یہ وہی بات، اس کو میں کہہ رہا ہوں فضیحت، یعنی ان کے وہ جو ہے ذلت اور رسوائی میں اضافہ، ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، یعنی ان کو جو تکلیف پہنچے گی اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جائے گا. یہی ہے اصل میں وہ معاملہ کہ جس کو مزید واضح کیا گیا ہے حدیث میں سٹیچوز اور تصاویر کے سلسلے میں. یعنی وہ سٹیچوز اور وہ تصاویر کہ جو پوجی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے آبویسلی اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں obscene فحش چیزیں ہیں وہ الگ سے ان کی کنڈمنیشن ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اہل ایمان اپنے سے دور رکھتے ہیں، وہ اس کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ شرک کی علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کو جو لوگ پکارتے ہیں تو یہ سارا پکارنے کا عمل، یہ پروسیس جس کے اوپر ان کو کانفیڈنس ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے. اگرچہ کہ لوگ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہوتے بھائی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اور وہ جا کے کرتے رہتے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ نظر کیا آتا ہے؟ وہ جنات ہوتے ہیں. وہ ان کو کچھ نہ کچھ خواب دکھا دیتے ہیں، کچھ ان کو تجربات، ہاں سپر رلائی کرے، ان کو تجربات ہوتے ہیں. اور جنات، شیطان تو ریڈی ہے، اس نے تو اصل میں پھنسانا ہے انسان کو شرک میں اور اس کو برباد کرنا ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر وہ سوال جواب کریں گے. یعنی اس وقت یہ معاملہ ہوگا. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، ان میں سے بعض یہ کہیں گے، یعنی جو فالوورز تھے، فالوورز اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہ یہ تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں سے. دیکھیں
کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں سے اور بائیں سے. تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں کہا گیا کہ تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں سے. آگے کہا قالوا بل لم تکونوا مومنین. وہ جواب میں کہیں گے نہیں، بلکہ تم ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہنا تو چاہتے تھے کہ یار تم ہم کو خراب کرنے کے لیے، ہم کو ورغلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کبھی دائیں سے آتے تھے کبھی بائیں سے آتے تھے. تو ابھی انہوں نے دائیں کا ذکر ہی کیا تو انہوں نے درمیان میں کاٹ دیا، شٹ اپ، تم خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے. سو اس ایبرپٹلی ان کو اینڈ کرنے کی ان کی بات اور اپنی بات کو بیان کرنے کے اس عمل کو بتانے کے لیے اللہ نے یمین کے ساتھ شمال کو omit کر دیا. قالوا بل لم تکونوا مومنین، نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کو ایک آیت میں دیکھنا ہو یہ ڈائلاگ جو شیطان اور انسان کے درمیان قیامت کے روز ہوگا، یہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 22 میں 22 میں وہ یہی بات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کہے گا انسان سے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا، سچا وعدہ. ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا. فاخلفتکم، تو میں نے وعدہ خلافی کی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھ کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا الا ان دعوتکم، کہ میں تمہیں دعوت دیتا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی. سو فلا تلومونی، مجھے بلیم نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو. اس وقت تو یہ شیطان ایسی بات کر کے اپنے آپ کو کرے گا نا، اپنے ہاتھ دھوئے گا ایک طرح سے. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس کی مس گائیڈنس سے، ان کو کمپلیٹلی بلیم تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہی ہیز بین کیٹلسٹ ان ٹیکنگ دیم اسٹرے. تو تب اللہ تعالیٰ اپنا جسٹس پہ ہی ول برنگ اٹ یعنی بیک. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی، شیاطین کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ان کو کہلوا رہے ہیں بل لم تکونوا مومنین، نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، تم انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، بلکہ میں اس کا گواہ ہوں. کوئی بات یہ ہے کہ شیطان آتا ہے اور شیطان خراب کرتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے، اسی کچھ مومنٹس ہوتے ہیں ہماری ویکنس کے جس میں وہ جھپٹا مارتا ہے اور ہم کو خراب کرتا ہے اور ہم امبیرس ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار بہت اچھا تھا، بڑا مزہ آیا، پھر کریں گے. نہیں، آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے، آدمی پچھتاتا ہے، آدمی کہتا ہے ناٹ اینی مور، ٹھیک ہے دوبارہ ہو جاتا ہے، آدمی پھر کہتا ہے نہیں. اصل میں جو انسان جرم میں پھنس کر اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا وہ ہوگا کہ جو اس سے ایگریمنٹ میں آ کے اینڈ یو نو واٹ از وائٹل، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگا. یہ اصل میں وہ موقع ہے کہ جو بندے کو برباد کر دیتا ہے. تو بندہ کہ یار غلطی ہو گئی، آئی ایم ریئلی سوری، میں اللہ میاں مجھے ہمت دے، میں بہت کمزور ہوں. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ گویا کہ ایک کمزور ایمان والا انسان ہے. لیکن شیطان نے مکمل قابو پا لیا آپ پر. اگر انسان یہ کہے کہ یار اب اس چوری کو چھپانا بھی ہے اور اس کے لیے دلائل بھی فراہم کرے، وہی چیز جو قابیل نے کی تھی کہ قتل کیا، یار بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، قتل بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے کہ جو پچھتاتی ہے، جو پریشان ہوتی ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے کی طرف مائل ہوتی ہے،
یا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یار اس کو جسٹیفائی کرو. تو وہ کیا ہوا کہ وہ کوے کے اس عمل کے پیچھے پڑ گیا جس میں کہ وہ دفن کرنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے آدمی ایک دوسری ایکٹیویٹی میں پھنس جاتا ہے اور جو اس سے بڑا گناہ ہوا تھا اس کو اگنور کرنے لگتا ہے. یہ روزانہ کا معاملہ ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, آدمی کو احساس ہوتا ہے میں نے جھوٹ بولا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے اعتراف کر لیا, معافی مانگی, آئندہ کا ارادہ کیا, گو ہیڈ آگے چلیں. لیکن آدمی اس کے بعد دلائل اکٹھے کرنے لگتا ہے کہ نہیں اصل میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. اب یہ گمراہی کا راستہ شروع ہو گیا. تو یہ یہاں شیاطین جن کہیں گے کہ بل لم تکونوا مومنین, تم ہمیں بلیم نہ کرو, یہ فضول باتیں کر رہے ہو کہ ادھر سے آئے تھے, تم خود نہیں ماننا چاہتے تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان, ہمارا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا, تو ہمارے رب کی بات ہم پر پوری ہو گئی. انا لذائقون, ہم سبھی اب چکھنے والے ہیں. یعنی کون سی بات؟ وہ بات کہ جو ابلیس نے کہی تھی نا شروع میں, جب وہ گمراہ خود ہوا اور اگین وہی معاملہ ہوا کہ اس نے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ہو جاتا ہے یار, یعنی آدمی ایروگنٹ ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے. یہ جو ہمارا غصہ ہوتا ہے عام طور پر یہ اصل میں ایروگنس ہوتی ہے. آدمی اسپر آف دا مومنٹ پہ ایگو ہے جو مشتعل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار کیا فضول بکواس بات کی تھی میں نے, ہو چکا تھا ٹیمپرری انسینٹی میں پھنس گیا تھا. تو اس کے بعد آدمی کہتا ہے یار میں اب اپنا ہوش سنبھالوں گا, ٹھیک کروں گا. اس ظالم نے اس کے بعد اپنا فیصلہ کر لیا, ضد میں آ گیا. تو اس نے کہا جی کہ مجھے اب آپ مہلت دیں, میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ کا فیصلہ ہی غلط ہے. تو میں ان لوگوں کو بڑی تعداد میں ان کو گمراہ کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ جو تو نے فیصلہ کیا میرے بارے میں کہ میں اس کے آگے جھکوں, یہ فیصلہ ہی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ گمراہ ہوئے تمہارے ہاتھوں تو پھر میں ان سب کو بھر دوں تمہارے ساتھ. تو اسی کو بیان کیا یہاں کہ انا لذائقون فحق علینا قول ربنا, تو ہم پر سچ ہو گیا ہمارے رب کا قول, اس کا فیصلہ. انا لذائقون, کہ ہم اب چکھنے والے ہیں, یعنی عذاب کا مزہ, ہم اس عذاب کو چکھیں گے. فاغویناکم, تو ہم نے تم کو گمراہ کیا. انا کنا غاوین, اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. ہم نے تم کو بہکایا, ہم خود بہکے ہوئے تھے. تو ہم اور کیا کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ فیصلہ خود کرتے ہیں جانے کا. بھئی آپ کہیں پھنس گئے, کسی غار میں پھنس گئے اور وہاں سارے گنڈے تھے, تو اس میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. بڑی دنیا میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں کے پاس جانا ہے, تو یہ آپ کی چوائس ہے بھائی, آپ کو کسی نے دھکا نہیں دیا تھا. سو فرمایا کہ ہم نے تم کو گمراہ کیا, ہم خود گمراہ تھے. ہم نے تم کو ورغلایا, ہم تو خود بہکے ہوئے تھے. تو اس لیے ہم نے تم کو کیا, جو کچھ ہم تھے ہم نے وہی انفلوئنس تم پہ چھوڑا. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, تو اس طرح یہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے. یعنی ان کے لیے یہ بھی ایک رسوائی کی چیز ہوگی کہ وہ سب جو گویا کہ ایک گروپ بنے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے, وہاں جا کے ان کو اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہوگی اس میں سب کو ایک ساتھ دھکیل دیا جائے گا. فرمایا انا کذالک نفعل بالمجرمین, ہم مجرموں کے ساتھ یہی کریں گے, یہی ہمارا فیصلہ ہے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یستکبرون, تو وہ تکبر کرتے تھے. یعنی انہیں جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو توحید کی دعوت کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کے آگے جھکتے, وہ اس کا انکار کرتے. یہ جو
انکار کرنا ہے، عام طور پر تو قرآن یہ کہتے ہیں نا کفرو، انہوں نے انکار کیا، یہاں انکار کی وجہ بیان کر دی، یستکبرون۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو اللہ کی نگاہ میں مجرم بناتی ہے۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ جو بندہ بھی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ نہیں، تکبر کرنے والا کافر، جس کو بندے کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، جس کو بات ہی ٹھیک نہیں پہنچی، وہ مجرم کیسے ہو سکتا ہے یار؟ پاگل پر نہیں پاتے۔ تو خدا تعالیٰ اسی لیے بعض اوقات کیا کرتا ہے، ظاہری عمل کو بیان کرنے کی بجائے اس کی حقیقت، اس کی وجہ کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ انکار کرتے، یہاں کا تکبر کرتے، یعنی تکبر کے نتیجے میں وہ انکار کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے بتا رہے ہیں، اس کی بات تمہارے نہیں ماننی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ بات کو مانے، بات کو سنے اس کی میرٹ پر، تو مطلب کہ بندہ کون ہے؟ ہاں، اپنے سے کم سمجھتے تھے نا۔ یہی بیماری تھی بنی اسرائیل کی، یہی بیماری تھی قریش کی لیڈرشپ کی، یہی بیماری آج بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کس فرقے سے ہے؟ اس لیے میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار یہ فرقے واریت کیا چیز ہے؟ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ بندہ کسی فرقے کو بلانگ کرے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کہیں یار میرا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، میں حنفی پوائنٹ آف ویو مجھے اکثر باتوں میں ٹھیک لگتا ہے، ایبسلیوٹلی فائن، مجھے اہل حدیث جو ہے نا زیادہ اپیل کرتے ہیں، فائن، میں حنفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یعنی کیا مطلب ہے ہر معاملے میں ان کی بات مانگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اس کا مطلب آپ نے طے کیا ہے کہ آپ سنیں گے ہی نہیں، آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے، اور آپ ایک پہلے سے فیصلہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصل میں یہ ہے پرابلم کہ تکبر، دوسرے کو کمتر سمجھنا، اس کے نتیجے میں اس کی طرف سے آئی ہوئی بات کو ٹھکرانا، یہ بیماری ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو ترک کر دیں، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر، ایک خپتی کے لیے؟ یعنی یہ ان کا رویہ تھا، یعنی وہ اس تکبر میں مبتلا تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے جو پیغمبر تھے ان کے بارے میں ایک تحقیر کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، جس کے بعد وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو ماننے کی توفیق سے محروم ہو گئے۔ یہ جو ہے نا یہ بات، یہ تکبر والی، اصل میں یہ جاننی اس لیے ضروری ہے کہ یار آپ دیکھیں مسلمان تو ہم پیدا ہو گئے، تو ساڈے کوئی چوائس کی سی، ماننا ہی تھا ہمیں، تو اصل میں اب ماننا ہے اس کو ٹھیک طرح سے، ہمیں تو بچنا ہے تکبر سے۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہو، ایک بندہ بظاہر وہ ساری باتیں مان رہا ہو کہ جو ماننے کی ہیں اپنی زبان سے، لیکن رویہ تکبر کا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ ہر حال میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یا جو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ شاعر مجنون، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جاء بالحق، وہ سچائی لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور رسولوں کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کے مطابق بن کر آئے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی، تو یہ اس پیشن گوئی کے، ان پیشن گوئیوں کے عین مطابق آئے ہیں۔ چنانچہ جو ان کا انکار کر رہا ہے وہ ایک بد نصیب انسان ہے جو محض تکبر میں مبتلا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک بڑے شرف سے محروم کر رہا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج سورہ صافات شروع کی، یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 37 ہے، 37،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، گواہ ہیں صفے باندھے ہوئے حاضر فرشتے. فالزاجرات زجرا، وہ کہ جو شیطانوں کو ڈانٹتے جھڑکنے والے ہیں. فالتالیات ذکرا، اور وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اس کی تسبیح حمد کرنے والے ہیں. یہ گواہ ہے اس بات پر انا الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور وہ مشرق اور مغرب کی وسطوں کا رب ہے. انا زینا السماء الدنیا، ہم نے تو قریب کے آسمانوں کو خوشنما کر دیا، مزین کر دیا. بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت سے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور انہیں حفاظت کا ذریعہ بنا دیا سرکش شیاطین کی در اندازی سے. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ نہیں سنتے ملأ اعلیٰ، اونچے لیول کے فرشتوں کی بات کو. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، مگر وہ ہر طرف سے ان کے اوپر دھتکار ہوتی ہے، ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں. دحوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے اوپر جو دھتکار ہوتی ہے وہ، اور پھر بعد میں ان کے لیے ایک ہمیشہ کا عذاب ہے. الا من خطف الخطفہ، رہے وہ کہ جو کچھ اچک لے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہے ایک دہکتا ہوا شعلہ. فَاسْتَفْتِهِمْ، تو آپ پوچھیں ان سے. اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا یہ بنائے جانے میں زیادہ مشکل ہیں. ام من خلقنا، یا وہ کو جن کو ہم نے ان سے پہلے پیدا کیا، یعنی فرشتے اور جن. انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو ہم نے پیدا کیا ایک چپکتی مٹی سے. بل عجبت ویسخرون، نہیں یہ بلکہ یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے. ویسخرون، آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ کیسی obvious بات نہیں مان رہے. ویسخرون، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو یاد دہانی کی جاتی ہے تو یہ یاد دہانی حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. أَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی. قُلْ نعم، ان سے کہہ دو کہ ہاں. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل بھی ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، بدبختی. هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو جزا کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کرو ان کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو، گھر والوں کو جو ان کے ساتھ تھے، اور دوسروں کو. وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. فہدوہم، تو لے جاؤ ان کو. الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف. وقفوہم، ویٹ اے منٹ، ان کو روکو. انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. ما لکم لا تناصرون، کیا بات ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ ہوگا کیا کہ اس دن یہ بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہوں گے. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ان میں سے کچھ دوسروں سے پوچھیں گے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہیں گے وہ یعنی پیروی کرنے والے اپنے لیڈر سے
کہ تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے دائیں سے، اور قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ ان کو روک کے کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، خود ہی انٹرسٹڈ نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے پاس تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکشی اختیار کرنے والے لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، تو پورا ہو گیا ہمارے اوپر ہمارے رب کا قول. انا لذائقون، ہم چکھنے والے ہیں یعنی عذاب کو. فاغویناکم، تو بھائی ہم نے تم کو گمراہ کیا. انا کننا غاوین، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے. فإنہم یومئذ، تو اس دن یہ لوگ فی العذاب مشترکون، عذاب میں مشترک ہوں گے، شیئر کریں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح سے مجرموں کے ساتھ کریں گے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں یعنی یہ لوگ مکے کے لوگ سردار قریش، ائنا لتارکوا آلہتنا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، ایک شاعر ایک خپتی کے لیے. بل جاء بالحق، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں کیا ہوا ہے کہ وہ آئے ہیں ایک حق کو لے کر. وصدق المرسلین، اور انہوں نے رسولوں کی پیشنگوئیوں کی تصدیق کی ہے اپنے آنے کے نتیجے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جناب آپ کا سوال، جناب آپ نے یہ سوال کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ جو ہم دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں، اس کی آیات کو ہم کیسے سمجھتے ہیں. یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے، وہی قرآن ہے، اس قرآن کو آپ جس طرح بیان کرتے ہیں وہ ایک اور طریقہ ہے. کسی اور صاحب کے پاس جائیں وہ کچھ اور بیان کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی تو بہت ڈفرینٹ قسم کی انداز ہے. تو پھر کون سا انداز صحیح اور ہم کس کو فالو کریں. اور پھر وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ قرآن تو کسوٹی ہے، قرآن تو واضح ہے، یہ قرآن تو مسلمانوں کی اتحاد کی کتاب ہے، تو یہ سب کیا ہوا. لیکن اصل سوال تو ہم یہی دیں گے. میں تو آپ کو صرف وہ بات بتا سکتا ہوں جو سمجھ میں آتی. یہ بات کہ قرآن کیسے کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے. یہ تو شاید ایک کتاب بھی اس کے لیے کافی نہ ہو. کہیں اس کو کہیں یونیورسٹی کے پورے سیمسٹر میں ایک کورس پڑھایا جانا چاہیے، تب بھی شاید اس کی پوری اس کے ساتھ جسٹس نہ ہو سکے. مگر میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کو مسلمانوں میں انٹرپریٹ کرنے کے جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ان کو اگر آپ موٹی موٹی بیسک بات سمجھنا چاہیں تو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ان چاروں میں چوتھی کیٹیگری میں اپنی کیٹیگری بھی شامل کر رہا ہوں. پہلی اور سب سے مشہور کیٹیگری، یہ کیٹیگری جو ہے اس میں پھر سب کیٹیگریز ہیں بہت زیادہ، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پھیلی ہوئی بات کو جب آپ نے اختصار کے ساتھ سمجھنا ہے تو اس کو سمرائز کرنا پڑے گا. سب سے مشہور کیٹیگری قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کی وہ ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن. ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن اصل میں وہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جس میں اس بات کو اصول کے طور پر مانا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو آپ کو لازماً یہ بتانا ہے کہ ہماری ٹریڈیشن میں یہ بات اور کس نے کہی. مسلمانوں نے جب قرآن کو سمجھا، پہلے تو نہیں ہے نا، یو ناٹ دا فرسٹ ون، اس کو اور کس نے بیان کیا. یہ جو ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے
یہ بالعموم ٹھیک ہی ہوتی ہے. مسلمانوں نے جنرلی اسپیکنگ قرآن کو ٹھیک ہی سمجھا ہے. اور میں اور آپ بھی جب بات کر رہے ہیں تو ہم ظاہر یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان ہر آیت میں اختلاف کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر اتفاق ہی ہوتا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ آیات میں اور پیسیجز میں اختلاف بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک اصول مان لیا گیا ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ میں کہ آپ نے اگر قرآن کی کوئی بات بیان کرنی ہے، قرآن کی کسی آیت کو بیان کرنا ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ ایک چیز ہے. اس کی بھی بہت سی سب کیٹیگری ہے. مثال کے طور پر اس میں ایک وہ کیٹیگری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن کو ہمیشہ حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کو اصل سمجھنے والے اور پیش کرنے والے تھے. تو جب آپ قرآن کو بیان کریں تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ حضور نے یہ بات کہاں فرمائی، یا پھر اس کے بعد کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہاں فرمائی. اور اس کو پھر بعض لوگ اور پھیلا دیتے ہیں کہ سلف صالحین بزرگوں میں، پرانے علماء میں یہ بات کہاں بیان ہوئی. یہ ایک بڑا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ایک بڑی کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری کو بلونگ کرنے والے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مسلمانوں کی اکثریت یہی ہے. اس پہ میں تبصرہ ذرا بعد میں کروں گا. ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جس پوائنٹ آف ویو کو آپ کہہ سکتے ہیں صوفیانہ پوائنٹ آف ویو. اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق اصل میں اور آپ یا کوئی عام آدمی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. قرآن کو سمجھنے اور انٹرپریٹ کرنے کے لیے ایک خاص لیول کی منیمم روحانیت کی ضرورت ہے، جس روحانیت کے بغیر اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہوں گے. چنانچہ اور اس کے دلائل کے علاوہ وہ ایک بات یہ بھی کرتے ہیں، وہ جو آیت میں نے بھی کوٹ کی تھی سورہ واقعہ کی کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی قریب بھی نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ کے اندر ایک ریکوزٹ منیمم پاکیزگی نہیں پیدا ہوگی. آپ اصل میں قرآن کے مضامین کو سمجھ ہی نہیں سکتے. پاکیزگی ایز این ایمان وہ اصل میں ایمان سے آگے وہ ایک باطنی پاکیزگی، ایک وہ کہتے ہیں کہ انٹیگریٹی، اپنے اندر ایک خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے جس کے لیے ایک تزکیے کا عمل ہے، جس میں آپ کو کسی صوفی بزرگ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. وہ آپ کو سلوک کی منازل طے کروائیں گے، آپ کو ریاضت، آپ کو اذکار، آپ کو عبادات وغیرہ کے ذریعے سے آپ کے اندر جو ایک گندگی، ایک غبار ہے، اس کو دور کریں گے. وہ ایک خاص پھر وہ ایک تفصیل ہے اس کی، وہ اگر کبھی موقع ہوا تو میں اس کی یہ آپ کہہ رہے ہیں this is also part of the traditional، یہ بھی ٹریڈیشن کا پارٹ ہے، لیکن یہ الگ سے ایک نمایاں ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں تصوف. اس پوائنٹ آف ویو میں پھر آپ کو عام طور پر جو انٹرپریٹیشن نظر آئے گی وہ میٹافرز میں، وہ یہ کہیں گے کہ قرآن کی بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو میٹافوریکلی ڈسکرائب کی گئی ہیں، اور اس میٹافر کو، اس استعارے کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. وہ تمثیل جو بیان ہوئی ہے وہ آپ کے پلے نہیں پڑے گی، اس لیے کہ آپ وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. یہ دوسرا امپورٹنٹ نقطہ نظر ہے. اینڈ آئی ایگری، یہ ہے تو ٹریڈیشنلی، لیکن ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ میں ایک خاص اس کا ایک اپنا الگ سے مقام ہے. جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ اگر آپ چاہیں اور زیادہ کیٹیگریز بیان کریں تو ٹریڈیشنلی میں معصور، یعنی حدیث کی بنیاد پر اور صحابہ کرام کے اقوال کی بنیاد پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لازماً انٹرپریٹیشن کرنی ہے، وہ پھر ظاہر ہے اس کو ایمفسائز کرتے ہیں. لیکن میں نے اس کو ایک بڑی کیٹیگری میں شامل کر لیا کہ بھائی پہلے سے بات اگر لوگوں نے کی ہے، بزرگوں نے کی ہے، مفسرین نے کی ہے، تو تب آپ کو پیش کرنے کا حق ہے.
سوری اسی کیٹیگری میں تصوف کی کیٹیگری میں اف اٹس تھرو اے روحانی ٹیچر تو اس میں پھر کشف بھی آ جاتا ہے. جی جی بالکل وہ کشف تو پھر وہ الہام وہی ہوگا, وہ سب کچھ ہوگا, اور وہ پھر آپ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ نے وہ منازل طے نہیں کی اور آپ اس روحانی لیول کو نہیں پہنچے. ایک تیسری انٹرپریٹیشن کی کیٹیگری ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ماڈرنسٹ. ایک ہے نا ٹریڈیشنلسٹ, ایک ہے ماڈرنسٹ. ماڈرنسٹ کون ہے؟ میں اس کی ڈیفینیشن یوں کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کو کی وہی انٹرپریٹیشن مانی جائے گی کہ جو دور حاضر کے علم کے مطابق ہے, یعنی جس کو کہ ہم پیش کرتے ہوئے یہ شرمندگی محسوس نہ کریں کہ یار یہ بات ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے پوائنٹ آف ویو سے اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے, اس لیے کہ اب تو یہ طے ہو چکا ہے کہ حقیقت یہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں, فرض کیجئے کہ کہیں یہ لکھا ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں نہیں لکھا, فرض کیجئے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کسی ایسی طرح سے پیش کرنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ لٹھیا ماری زمین پر سانپ بن گیا. نہیں, یہ ایسے نہیں ہے. اس کی کوئی انٹرپریٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں یہ ایک ماڈرن سائنٹیفک مائنڈ کو سمجھ میں آئے. سمندر دریا دو ٹکڑے ہو گیا, نہیں ایسے نہیں ہے. یہ اصل میں اس کی وہ وضاحت ہونی چاہیے کہ جو وضاحت ایک جدید ذہن کے آدمی کو سمجھ میں آئے. اس میں جو ماڈرن نالج ہے, اسٹیبلشڈ نالج, وہ فیصلہ کن چیز ہے. پہلے کیس میں جو بات حدیث میں آئی ہے, جو بات صحابہ اکرام نے بیان کی ہے, جو بات اور بزرگوں مفسرین نے بیان کی ہے, وہ فیصلہ کن چیز ہے. تصوف کی انٹرپریٹیشن میں جو صوفیاء پہنچے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں اپنے حتمی الہام, اپنے جو ان کی پاکیزہ امیجنیشن ہے اس کی روشنی میں, وہ فیصلہ کن چیز ہے. یہ 3 انٹرپریٹیشنز ہیں. چوتھی انٹرپریٹیشن آپ ایسے ہی سمجھیں جو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن اصل اتھارٹی ہے, باقی سب چیزیں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں مگر قرآن کی روشنی میں. فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ فیصلہ کن چیز قرآن کا بیان ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن کے الفاظ ہیں, اس سے مراد قرآن کی سیکوینس ہے, اس سے مراد قرآن مجید جس طرح سے کسی آیت کا سیاق سباق کانٹیکسٹ طے کرتا ہے اس کو سمجھنا ہے. تو اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن سمجھنا پھر بھی اسی کی روشنی ہے. اس لیے کہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اتھارٹی ہے, قرآن کسوٹی ہے. قرآن نے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ الفرقان ہے. قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کی کتاب آتی ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان معاملات میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے قرآن کی وضاحت سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. نہیں, لا حول ولا قوت. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ ہم تک پہنچا ہے افراد کے ذریعے سے. افراد نے جو کچھ بات پہنچائی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, اس میں کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. اور ایک اور بات, جو کچھ حضور نے فرمایا وہ کیا کسی پرٹیکولر آیت کی انٹرپریٹیشن میں ڈالی بھی جا سکتی ہے یا نہیں, یا آپ خود ڈال رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارا فیصلہ ہے. تیسری بات,
آپ کے سامنے ایک حدیث آئی، بھائی اس کو بھی تو انٹرپریٹ کرنا ہے جیسے آپ نے قرآن کو کرنا ہے. تو حدیث کی انٹرپریٹیشن کو قرآن کی انٹرپریٹیشن پر آپ حاوی کر دیں، یہ اصل میں قرآن مجید کے مقام کو گرانا ہے. صحابہ کرام کی بھی اسی طرح سے معاملہ ہے. آپ کبھی مجھ سے اس کی مثالیں پوچھیں گے تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کہاں کہاں اس بات کو مزید سمجھنے کا پرابلم ہے. لیٹ سے کہ نیکسٹ ٹائم میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو بیان کروں، لیکن ابھی میں صرف آپ کو اصولی بات سمجھا رہا ہوں. اسی طرح سے جو تصوف کے زیر اثر جو انٹرپریٹیشن ہے، آنیسٹلی اس میں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ یار قرآن کچھ اور کہہ رہے کچھ اور کہہ رہے، اور میں ان کے اندر کے الہام، رجحان، امیجنیشن پر کانفیڈنس کی بنیاد پر سمجھوں. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کی کیا پوزیشن ہے بھائی، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ آیا کیوں ہے بھائی؟ اگر انہی کے پیچھے جانا تھا تو اس کو بند کریں اور ان کو پکڑیں، اور یہی ہو رہا ہے. یہ کتاب اس کی صرف تلاوت کی جا رہی ہے تاکہ اس سے ثواب حاصل کیا جائے. بات کس کی مانی جا رہی جو وہ بیان کر رہے ہیں. اور جہاں تک تیسری انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے، تیسری انڈرسٹینڈنگ میں بھی آپ جب یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس میں غلبہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ہوتا ہے. قرآن کی اتھارٹی بھی غلط ہو جاتی ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنی جو چیز آپ کو فیسنیٹ کر رہی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم قرآن کے سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہیں، لیکن جب تک ہمیں اطمینان ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لٹھیا ماری پھینکی اور وہ سانپ بن گیا، تو ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو مانیں گے. آپ نے اگر ہم سے اپنی انڈرسٹینڈنگ منوانی ہے تو ہمارے سامنے قرآن کے مقابلے میں سائنٹیفک نالج نہ لائیں. ہمیں بتائیں کہ قرآن کے ان الفاظ میں آپ کی بات کیسے ٹھیک ہے. اس لیے اتھارٹی یہ ہے. چنانچہ جو بات ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے بیان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا ہے. خود یہ بتایا کہ یہ واضح کتاب ہے، خود یہ بتایا ہے کہ اس کی ارینجمنٹ میں بڑی حکمت ہے. چنانچہ باقی سارا دین اور دینی انفارمیشن اس کی روشنی میں سمجھی جائے گی، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. تو یہ ہے معاملہ اختصار کے ساتھ. میں کوشش کروں گا نیکسٹ ٹائم آپ کو 2-3 معاملات، 2-3 مثالوں سے یہ بات بتاؤں کہ کہاں جا کے مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یا ادھر کی بات مانیں یا ادھر کی مانیں. میرا خیال ہے کہ مجھے تصوف اور جو ہے ماڈرنزم اور ماڈرنسٹ جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اصل میں جو ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ یار یہ آپ زیادہ سمارٹ ہیں. مطلب یہ کہ قرآن میں تو بہت سے لوگوں نے سمجھا ہے. تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا بعض مثالوں سے کہ کہاں نمایاں اختلاف ہوا اور اس اختلاف میں وہاں کی دلیل کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ہم کو قرآن مجید زیادہ بہتر سمجھ میں آئے. جی جی جی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان جگہ جگہ پہ بحث کرتے خود کہا ہے کہ قرآن کو ہم نے بڑے آسان کر کے نازل کیا جی، اور تم اس کو سمجھتے نہیں ہو. تو اللہ تو انسان کو کہہ رہا ہے نا، مطلب کہ وہ خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. میرا خیال ہے کہ جو آپ کے لائف سے اس دنیا میں آپ نے کامیابی حاصل کرنے کی جو چیزیں وہ تو قرآن نے میرے سامنے بڑی کھل کے بیان کر دی ہیں، جس میں سمجھنے کی محنت کا بھی جو شخص رہ جاتا ہے. اور جہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن ظاہر ہے وہ میرے خیال میں تو وہ ہیں جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جو آپ کو اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ یہ آیت آئی تھی اس ٹائم پہ آئی تھی، اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا. بے شمار ایسے اس میں ورڈ ہوتے ہیں جو آپ کو ہسٹوریکل یا آپ کی نالج میں نہیں ہوتے.
یہ جو کور چیزیں ہیں نا جس سے آپ ڈائریکٹلی انفلوئنس ہو رہے ہیں. احکامات آپ میرا خیال ہے آپ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں احکامات اور متشابہات. یہ بھی ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ اصل میں ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہی کا ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ قرآن سارے کا سارا جو نازل ہوا ہے آلموسٹ یہ اصل میں کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں ہو، اور جب تک آپ کو وہ کانٹیکسٹ معلوم نہ ہو آپ آیت کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں سکتے. یہ بات غلط نہیں ہے. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی آیت کو پڑھیں تو آپ کو اس آیت کا شان نزول معلوم ہونا چاہیے. چنانچہ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ واقعہ یوں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ 3 باتیں بتائیں جو فلاں فلاں چیز سے متعلق ہیں. ایک اصحاب کہف کی بات، اور ایک ذوالقرنین کی بات، اور ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. تو سورہ کہف نازل ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں شان نزول ہے. جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا آپ سمجھ نہیں سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بعض اوقات ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کو بھی قرآن کو قبول کرنا چاہیے. پتہ لگے آپ ایک شان نزول بیان کر رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. سر اس کو authenticated کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہی نا، یعنی قرآن کا بیان اس کو چاہیے کہ وہ اس کو سبسٹینشیٹ کرے. مثال کے طور میں ایک سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ اسی مثال کو لے لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کو ایک ابدم من عبادنا ایک بزرگ ملے جن کو ہم عام طور پر خضر کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے سفر کیا. اس کے بیک گراؤنڈ میں جو بات کہی جاتی ہے، کہیں بھی نہیں ہے نام نام نہیں ہے، کچھ نہیں بتایا. اس کے بیک گراؤنڈ میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے زیادہ بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ چلو ذرا تمہیں بتائیں کون. اب گزارش یہ ہے کہ قرآن تو یہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبروں نے آ کے لوگوں کو کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اگر پیغمبر نے موسیٰ نے کہہ دیا تو کون سی غلط بات کہی کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور ان کو اگر کوئی سبق سکھانا تھا تو ہم کو پہلے بتا دیتے. وہ پورا سفر تو اصل میں بنی اسرائیل جیسے بے صبری قوم کے پاس جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سفر سے گزارا جس سفر کے تجربات اصل میں ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چونکہ تمہیں پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی اس وجہ سے تم بے صبرے ہو جاتے ہو. چنانچہ اللہ کے علم پر اگر تم بھروسہ کرو تو تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ کشتی تھی غریب ملاحوں کی تھی، لیکن اگر یہ ڈیمیج ہو گئی تو اس میں کوئی حکمت ہو. ایک بچہ تھا، اچھا بیچارہ پیارا بچہ تھا، مر گیا، کوئی حکمت ہو گئی. ایک گھٹیا قسم کے نکمے لوگ تھے جو مہمانوں کو کھانا کھلانے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا، ان کی دیوار کھڑی ہو گئی، اس میں کوئی حکمت ہو گئی. اصل میں یہ سمجھانا مقصود تھا. جب آپ وہ بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں تو دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. جب آپ قرآن کے سیاق میں اس کو دیکھتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اصل میں اس میں بھی ایک اور پرابلم ہے کہ شان نزول کی اکثر روایات حدیثوں کے جو پرکھنے کے پیمانے ہیں ان کے نقطہ نظر سے بھی کمزور ہیں. اور ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ شان نزول کی روایات قرآن کے بیان پر غالب آ جاتی ہیں. تو قرآن انٹرپریٹ ہوتا ہے فرام آؤٹ سائڈ دا قرآن. لیکن میں چند مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے بیان کروں گا. اب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا.
نماز کا ٹائم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. سوال یہاں ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں ابھی تو ویسے میرے پاس 3 سوال اور ہیں مگر تو اگلی مرتبہ. انہوں نے کہا یہ ایک آیت کوٹ کی ہے، اس میں کہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا ذکر کہاں ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید نے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو خطاب کر کے بتایا کہ آپ کے لیے ذکر ہے اور ہمارے لیے بھی ذکر ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ قرآن ہمارے ذکر، ہماری تعلیم، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس میں ذکر ہے حضور کا اور آپ کے صحابہ کا بالخصوص، یعنی ان کے لیے رہنمائی ہے. رائٹ جی، آئی ہوپ کہ کوئی اور سوال نہیں ہے. نہیں